سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا طہرتاً للصائم من اللغو والرفث، فرما کہ روزے دار کو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے کے لیے، وطعمةً للمساکین، اور مساکین کے کھانے کا اہتمام کرنے کے لیے، فمن اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، تو جو نماز عید سے پہلے ادا کرے تو اس کی طرف سے یہ ایک مقبول صدقہ ہے، اور فرمایا کہ ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جو نماز عید کے بعد ادا کرے فہی صدقۃ من الصدقات، تو فرمایا کہ وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اب اس میں پہلی بات جو آئی ہے وہ صدقہ فطر کے شرعی حیثیت کے حوالے سے آئی ہے۔ تو لفظ فرض استعمال ہوا جو کہ وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی صدقہ فطر کی حیثیت محض جو ہے وہ اختیاری یا آپشنل قسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ لازمی ہے۔ تو یعنی صدقہ فطر شرعی احکام میں اس کی جو حیثیت ہے وہ وجوب کی ہے، کہ یہ واجبات سے ہے، آپ یہ اختیار کے زمرے میں اس کو نہیں لے سکتے کہ آپ کی مرضی پر موقوف کے کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جو اختیاری ہیں، آپ کریں تو ثواب، نہ کریں تو جو ہے یعنی اس پر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر ان عبادات میں سے ہے کہ جن کا کرنا لازم ہے، اور اگر نہیں کریں گے، ترک کریں گے بغیر عذر شرعی کے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو اس کے لیے شرعی حیثیت آپ نے بیان فرما دی کہ یہ جو ہے وجوبی چیزوں میں سے ہے، وجوبی اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اور دوسری بات جو اس میں فرمائی وہ اس کی حکمت ہے کہ یہ لاگو اور واجب کیوں کیا گیا، تو فرمایا کہ یہ واجب کیا گیا دو وجہ سے۔ ایک وجہ اس میں یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بعض دفعہ لغویات ہو جاتی ہیں، لغو باتیں ہو جاتی ہیں، فضول باتیں، اور بعض دفعہ فضول کام ہو جاتے ہیں، تو ان سے روزے کو پاک کرنا ہے۔ اور دوسری حکمت اس میں یہ بیان ہوئی، فرمایا کہ وطعمةً للمساکین، فرمایا مساکین کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یعنی ایک طرف یہ حکمت ہے کہ روزہ پاک ہو جائے، اور دوسری طرف جو ہے یعنی یہ حکمت ہے کہ مساکین کے کھانے کا اہتمام ہو جائے، اور وہ بھی جو ہے یعنی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہی نہیں ہے تو پاک کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا یعنی روزہ جس نے نہیں رکھا ہے تو پھر صدقہ فطر کیا اس پر لازم نہیں ہوگا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، چاہے کوئی روزہ رکھے چاہے کوئی روزہ نہ رکھے، بہرحال صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہوتا ہے اگر اس کی شرائط پائی جائے۔ تو صدقہ فطر کی یہ حکمت بیان ہوئی ہے تو وہ غالب اکثریت کو دیکھ کر ہوتا ہے، چونکہ اکثریت مسلمانوں کی، اب مسلمان ہو تو فرض کو چھوڑے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہو اور وہ نماز روزہ چھوڑ رہا ہو، یہ تو ہمارے ہاں بہت کمزوری ہے، دور چلے گئے، ورنہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مسلمان کہلانے والا وہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے، اور وہ کیسے روزے کو چھوڑ سکتا ہے بغیر عذر شرعی کے۔ تو اور دوسرا یہ کہ جو ہے یعنی ایک سبب ہوتا ہے تو اس کے تحت کسی چیز کو واجب کیا جاتا ہے، تو اگر وہ سبب نہ بھی رہے لیکن واجب جو ایک ذمہ داری ایک پس منظر کے تحت آئی تھی تو فرمایا کہ وہ واجب جو اسی طرح چیز رہتی ہے، لاگو وہ رہتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اذان میں انگلیاں کانوں میں ڈالنا یہ مستحب ہے کہ آپ جس وقت اذان پڑھیں تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں۔ تو یہ کس مقصد کے لیے کانوں میں انگلیاں؟ تو اس لیے کہ جب آدمی انگلیاں کانوں میں ڈالے گا تو خود آواز کم سنے گا، جو وہ آواز نکال رہا ہے تو وہ کم سنائی دے گی، تو جب آدمی خود کم سنتا ہے
تو پھر وہ آواز زیادہ نکالتا ہے. اسی لیے جو لوگ جو ہے یعنی کم سنتے ہیں وہ فطرتاً اونچا بولتے ہیں. تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جیسے مجھے کم سنائی دے رہا ہے شاید دوسروں کو بھی کم سنائی دیتا ہوگا. تو بہرحال جو ہے یعنی جس وقت آدمی خود اپنی آواز کو کم سنے گا تو پھر وہ آواز زیادہ نکالے گا، اور یہی آواز کی زیادتی ہی اذان کے اندر مقصود ہے. لیکن اب چونکہ یہ آلات صوت ایجاد ہو چکے ہیں، یہ لاؤڈ سپیکر ہیں، تو یہ ساؤنڈ جو ہے یعنی ایجاد ہو چکے ہیں. اب ظاہر ہے کہ آواز کو مزید دراز کرنے کی حاجت نہیں ہے. آپ وہ آلہ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی آواز بہت دور تک جا رہی ہے، لیکن کیا اب بھی جو ہے یعنی اذان دیتے ہوئے انگلیوں کو کانوں میں ڈالنا ہوگا؟ تو جواب یہی ہے کہ انگلیوں کو کانوں میں ڈالنا ہوگا. اگرچہ آپ کی آواز دراز جا رہی ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں مقرر فرمائی ہیں وہ قیامت تک اسی طرح مقرر ہی رہیں گی، ان کو کوئی جو ہے یعنی ختم نہیں کر سکتا ہے. تو اب جس وقت صدقہ فطر کے وجوب کی حکمت یہ ہے کہ روزے کو لغویات سے پاک کرنا ہے اور اسی طرح جو ہے مساکین کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، تو چاہے کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے تو فرمایا کہ صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا اگر اس کی شرائط موجود ہیں. اور تیسری بات جو یہاں پر کی گئی ہے تو وہ یہ فرمایا کہ اس کا جو وقت ہے وہ نماز عید سے پہلے ہے. جو نماز عید سے پہلے ادا کرے تو اس کو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ مقبولہ، فرمایا کہ یہ ایک مقبول زکوٰۃ ہے. اور جو بعد میں ادا کرے فرمایا صدقۃ من الصدقات، وہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک چیز کا ایک وقت دیا گیا ہے، تو اگر اس کو وقت میں ادا کیا جائے تو فرمایا کہ وہ بہت اجر و ثواب رکھتا ہے. ایک عمل بہت اجر و ثواب رکھتا ہے اگر وقت پر ادا ہو، اور اگر وقت کے بعد ادا کیا جائے تو فرمایا کہ آدمی اس سے بری و ذمہ تو ہو جاتا ہے، یعنی واجب تو ساقط ہو جاتا ہے کہ آپ کے ذمے جو واجب تھا وہ ساقط ہو گیا، لیکن وہ اجر و ثواب جو وقت پر ادائیگی کا ہے تو بہرحال وہ نہیں ملے گا. اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ نماز عید سے پہلے ادا کرتے ہیں تو وہ رمضان میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، بلکہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ رمضان المبارک میں ادا کرتے تھے تاکہ رمضان کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں، جہاں ایک کی ادائیگی پر جو ہے وہ 70 کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ رمضان میں کوئی عبادت کرتے ہیں فرضی، جیسے یہ صدقہ فطر ہے، تو فرمایا کہ اس میں 70 فرائض کے برابر آپ کو اجر ملتا ہے. تو رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عید آنے سے پہلے، ایک دن پہلے، 2 دن پہلے یا کئی دن پہلے وہ ادا کر دیا کرتے تھے. تو فرمایا نماز عید سے پہلے اس کو ادا کرنا یہ ایک مقبول صدقہ بنتا ہے، اور اگر آپ بعد میں ادا کریں تو آپ کے ذمے سے وجوب تو ساقط ہو گیا، لیکن وہ قبولیت جو وقت پر ادائیگی کی تھی تو بہرحال اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ صدقہ فطر روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی لاگو کیا گیا. روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے تو روزے فرض نہیں تھے. آپ مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ کی آپ کی جو حیات طیبہ اس کے دوسرے سال یہ روزے فرض ہوئے. تو جس سال روزے فرض ہوئے اسی سال ہی صدقہ فطر کو واجب اور مقرر فرمایا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ کس پر واجب ہے، کتنا واجب ہے، اور اسی طرح جو ہے یعنی اس کے مصارف کیا ہے، تو سلسلہ وار دروس کے اندر یہ آتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.